اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ابھی حال ہی میں جو انہوں نے یکدم لاس چینج کیے، مجھے مسئلہ ان کے لاس چینج کرنے پہ تو ہے ہی آبویسلی، جس طرح سے انہوں نے بلینکٹ چینج کر دیا، کہیں پر بھی نہیں ایسا ہوتا، لیکن مجھے اس پر بھی ذرا سا اعتراض ہے، اور بلکہ ذرا نہیں زیادہ اعتراض ہے کہ انہوں نے کیوں کیا. میں پڑھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے سندھ ہائی کورٹ اپروچ کیا. کیوں؟ کہ ان کے وہ کمرشل ایکٹیویٹیز ان کی چل رہی، یا ان کے محلوں وغیرہ میں کمرشل ایکٹیویٹیز چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی یہ رکوائی جائیے. وہ سندھ ہائی کورٹ نے گورنمنٹ کو بولا کہ بھائی یہ روکو. تو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جن کا کام ہے انہیں روکنا، ایس بی سی ہے ان میں سے ایک ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ اتنا کچھ ہو رہا ہے. تو کیا کرے؟ چلو ساروں کو لیگلائز کر دو، ساروں کو کمرشل کی اجازت دے دو. تو اس طرح سے تو قانون سازی نہیں ہوتی. یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا اس میں اور بھی کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں جس میں آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں اس میں بتاؤں کہ جو کورٹ کیسز ہوتے ہیں، عام طر ان کورٹ کیسز کی جو ریزننگ ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں اس کو دشواری ہو رہی ہوتی ہے، وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں، اور عدالتوں کے جو احکامات ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی پابندی ضروری ہوتی ہے، لہٰذا محکمے اس کے دباؤ میں آ جاتے ہیں. اچھا، ایک اچھا قانون وہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں لٹیگیشن کم سے کم ہو، وہ خود ہی ان معاملات کو ریزالو کر لے جن کے لیے وہ قانون بنا ہے. تو اوریجنلی دیکھا جائے تو جو ہمارا بلڈنگ کنٹرول کا قانون تھا اس میں بھی آبجیکٹیو یہ رکھا گیا تھا کہ ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو الگ رکھا گیا، اور جو بلڈنگ کنٹرول کی اوورسائٹ ہے اس کو ایک بظاہر ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے سپرد کیا گیا کہ وہ قاعدے قوانین اور جو مختلف پری ریکوزٹس ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کام کو اسی طرح بڑی سے اچھی بات ہے. صحیح. تو ہماری جو بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز تھے اس میں طریقہ کار بھی یہی وضع کیا گیا، لیکن ہوتا یہ کہ ڈیولپمنٹ کا پروسیس بھی ایک تدریجی عمل سے گزرتا ہے. اب ہمارے پاس وہ طریقہ کار جس کے تحت پہلے عمارتیں بنتی تھیں وہ بدل گئی ہیں. مثال کے طور پہ پہلے یہ چیز موضوع سمجھی جاتی تھی کہ ایک کام کے لیے ایک ہی قسم کی عمارت ہو، اگر رہائش ہے تو رہائشی عمارت ہو، اگر کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے کمرشل بلڈنگز ہوں. لیکن دنیا میں اب زوننگ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بدل رہا ہے. مثلاً اب مکس یوز زوننگ ساری دنیا کے اندر بہت زیادہ رائج بھی ہے اور اسے ہیلدی بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو محرکات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک پرپس کے لیے زوننگ ترتیب دی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ علاقہ ایک خاص ٹائم زون کے اندر تو فعال رہتا ہے، لیکن دوسرے ٹائم زونز کے اندر نہ صرف وہ ڈل ہو جاتا ہے بلکہ اس میں کرائم اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو مکس یوز زوننگ جو ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ ہمیں ضرورت ہے.